بولتا ہوں کہ اس سرزمین پر قرآن کے بعد جس کتاب کی سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے، جس وظیفے کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہ دلائل الخیرات شریف ہے، اور جنہوں نے اس کو لکھا ان کا نام حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ نے خود لکھا کہ ایک مرتبہ میں سفر کی حالت میں ہوں، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، میں بیابان میں سفر کر رہا ہوں، دور دور تک پانی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے، نماز ظہر کا وقت ہے، ذرا اپنے کردار کو بھی دیکھیں اور اپنے اسلاف کے کردار کو بھی دیکھیں۔ خالی واقعات سننا مقصد نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو ان واقعات سے ملحق کرنا مقصد ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت محمد بن سلیمان جزولی فرماتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں سارے بیابان میں پانی تلاش کرتا رہا، کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے۔ کبھی دل کہتا کہ تیمم کر، اس لیے مصطفیٰ نے فرما دیا جب پانی نہ ملے تو تیمم کر، مگر نماز ضرور ادا کر لے، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ عزیزان محترم کہتے ہیں پھر دل کہتا کہ ابھی اور وقت میں گنجائش ہے، ابھی پانی تلاش کیا جائے، کہتے ہیں پانی تلاش کرتا رہا، حتیٰ کہ جب تو کوشش کی تو ایک جگہ ایک کنواں میسر آ گیا، کنواں نظر آیا، کنویں کے قریب پہنچا، جھانک کر دیکھا کنویں میں پانی موجود ہے، مگر ابھی بھی پانی حاصل کرنے کے لیے ذریعہ میرے پاس نہیں، میرے پاس کوئی ڈول نہیں ہے، میرے پاس کوئی رسی نہیں ہے جس سے میں پانی کو نکال کر وضو بناتا۔ کہتے ہیں کنویں کے قریب کھڑے ہو کر کسی مسافر کا انتظار کرنے لگا، کسی آنے والے کا انتظار کرنے لگا کہ کوئی آنے والا آئے جس کے ضرورت رسی اور ڈول لے کر کے میں پانی حاصل کر کے نماز ادا کر سکوں۔ کہتے ہیں کسی کشمکش میں تھا، کبھی میں سورج کو دیکھتا، جاتے ہوئے وقت کو دیکھتا، اور پھر مجھے نماز کا خیال آتا۔ کہتے ہیں بھی یہی کشمکش ہے، یہی شچپنج ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچی آتی ہے جس کی عمر تقریباً 7 یا 8 سال کی ہے، قریب آئی، قریب آنے کے بعد سلام کرتی ہے، سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد پھر مجھ سے پوچھتی ہے اے بابا کس لیے کھڑے ہیں، آخر کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نماز ادا کرنا تھی، مجھے پانی کی ضرورت تھی، وضو بنا تھا، میرے پاس رسی نہیں ہے، میرے پاس ڈول نہیں ہے جس سے میں پانی حاصل کر سکوں، اس لیے انتظار کر رہا ہوں کوئی رسی والا ملے، کوئی ڈول والا ملے تاکہ پانی حاصل کیا جائے، وضو بنایا جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ مسلمانوں ذرا کردار کو اپنے بدلنے کی کوشش کرو، ایک وقت کی نماز جا رہی ہے مگر نماز ہمارے اسلام نے چھوڑی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں مہیا ہیں، ہمارے پاس ماربل کی مسجدیں موجود ہیں، ہمارے پاس اچھی اچھی قالینیں بچھی ہیں، ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہے، خدا کی نعمتوں کے انبار ہیں، مگر نہ تو ہماری نمازوں کی طرف کوئی رغبت ہے۔ ہم چوراہوں پر بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے کھا جاتے ہیں، ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں، مگر دیکھو ایک اللہ کے ولی کو، دیکھو ایک اللہ کے سچے نبی کے سچے عاشق کو۔ عزیزان محترم کہتے ہیں اس بچی نے جب اتنا سنا، بچی کے چہرے کا رنگ بدلا اور کہتی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بچی نے جب اتنا سنا، اس بچی کا جملہ دیکھو، آج اپنے قوم کے بچوں کو دیکھو اور اپنے اسلاف کے بچوں کو دیکھو۔ بچی کہتی ہے میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ آج شریف پر محمد بن سلیمان جزولی جس کا نام ہے وہ اللہ کا ایک ولی ہے، اور ولی کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے۔ بابا انتظار کس بات کا ہے؟ کہتے ہیں اس بچی نے اتنا کہا اور کنویں میں تھوک دیا، بچی کا تھوکنا تھا، کنویں میں سیلاب آتا ہے، پانی اوپر آ گیا، بچی بولی بابا وضو بناؤ، نماز ادا کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، تحفظ سنیت کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ بچی کہتی ہے بابا پانی آ گیا، وضو بنائیے اور نماز ادا کیجئے۔ کہتے ہیں اتنا کہا اور گھر کی طرف چلی گئی۔ کہتے ہیں حضرت محمد بن سلیمان جزولی میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھنے لگا، نماز میں نے مکمل کر لی، اس کے بعد پھر میں بچی کی تلاش میں نکلا۔ کہتے ہیں میں نے تلاش کیا، ایک مکان نظر آیا، مکان کے دروازے پر دستک دی، دیکھا کہ کوئی آئے۔ اس بچی نے آ کے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد بڑی معصومیت سے پوچھا تھا اے بابا آپ کا کام ہو گیا، اب کس لیے یہاں آئے ہو؟ آپ کو پانی مل گیا، آپ نے نماز ادا
کر لی۔ حضرت محمد بن سلیمان جزوری کہتے ہیں ہاں بیٹا میں نے نماز تو ادا کر لی مگر میں تجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ بچی نے کہا مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ بتا بیٹی کہ تیرا وظیفہ کیا ہے؟ آخر کس وجہ سے تیرے تھوک میں اللہ نے یہ برکت عطا کی ہے کہ تو کنویں میں تھوک دے تو پانی نکل کے باہر آ جاتا ہے؟ بچی کہتی ہے بابا یہ نہیں بتا سکتی۔ کہا تجھے قسم ہے اس پیارے مصطفیٰ کی جس کا تو کلمہ پڑھتی ہے۔ عزیزان محترم جب بچی نے دیکھا کہ بابا محمد بن سلیمان جزوری نے قسم دی ہے تو بڑی متانت کے ساتھ جواب دیتی ہے اے بابا جس نبی کی قسم مجھے دیتے ہو میں کوئی اور عمل نہیں کرتی بلکہ سارا دن اٹھتے بیٹھتے اس نبی پر درود پڑھتی ہوں۔ یہ درود کی برکت ہے کہ کنویں میں تھوک دیتی ہو تو پانی اوپر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ ہم کب بدلیں گے؟ ہمارے بچوں کو یہ تعلیم کب دی جائے گی؟ ہماری قوم کے بوڑھے کب آئیں گے؟ محمد بن سلیمان جزوری کے نقش قدم پر نوجوانوں تم کب حسنین کریمین کے غلام بنو گے؟ اے اسلام کی عزت ماں بہنوں ماں بہنوں آخر تم کب کنیز فاطمہ بنو گی؟ اگر گھر میں جب کردار حسین جیسا ہوتا ہے باپ کو علی کا غلام ہوتا ہے ماں فاطمہ کی کنیز ہوتی ہے تو بچے خود حسین کے غلام پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بیٹیاں سیدہ زینب کی کنیزیں پیدا ہوا کرتی ہے۔ برادران اسلام اس لیے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے ہمیں بدلنا ہوگا۔ آج ہم رو رہے ہیں ساری دنیا کو آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے مظالم کے پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں ظلم کا نشانہ ہمیں بنایا جا رہا ہے ہر طریقے کی ذلت ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ آخر کس وجہ سے؟ میں نے کہا کوئی اور بات نہیں ہے فقط کردار کو بدلو اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا دو شام کو بستر پر لیٹ دو تو مصطفیٰ کے ترانے سن کر کے اور گا کر کے سو اور یہ زبان پر تیری بھی ہو تیری اولاد کی بھی ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگ صلی علیہ کہتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت۔ اب اسی عقیدت کے ساتھ ذرا درود پاک پڑھیے آپ بھی درود پاک پڑھو زور سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو گیا گھبرائیے نہ جلدی ختم ہوگا۔ برادران اسلام میں نے جو تلاوت کی آیت کریمہ کی اور سرکار کی حدیث پڑھی میں نے قرآن مجید کی جس تلاوت کو آپ کے سامنے اپنا موضوع سخن بنایا حضرات محترم میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر بہت سارے بلکہ زیادہ سے زیادہ خطبہ اس آیت کے تعلق سے خطاب کرتے ہیں اس لیے کہ یہ آیت ہمارے ایمان کا مبدأ و ماخذ ہے یہی ہماری بنیاد ہے۔ کلمہ پڑھ تو کوئی بھی لیتا ہے نمازیں پڑھ تو کوئی بھی لیتا ہے کلمہ بچا ہرات بھی نہیں پاتا۔ کلمہ وہی بچاتا ہے جو غلام حسین ہوتا ہے کلمہ وہی بچاتا ہے جو حسن کا غلام ہوتا ہے کلمہ وہی بچاتا ہے جو علی کے دربار کا کتا ہوتا ہے کلمہ اور نمازیں اسی کی بچتی ہے جو اولیاء کرام کا خاتم بن جاتا ہے۔ برادران اسلام قرآن میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے ہم سب کہتے ہیں میں آپ سے سوال کروں آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا ہاں۔ یہ رات کے 12 بج رہے ہیں رات بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے ہم آپ کی گفتگو سن رہے ہیں یہ اللہ کا ڈر نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں یہ خدا کا خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ عزیزان محترم آپ بتائیں گے میرا نام یہ ہے میرا نام یہ ہے یہ ہمارے اللہ کا خوف ہے تبھی تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر آپ یہی سوال مجھ سے کریں تو شاید یہی کوئی جواب میرا ہوگا یہی جواب شاید مفتی خالد صاحب کا ہوگا یہی جواب نقیب اہل سنت کا ہوگا یہی جواب راشد رضا مرکزی کا ہوگا یہی جواب علامہ سجاد کا ہوگا اور یہ تمام علماء کا بھی شاید یہی کوئی جواب ہوگا مگر جواب نہ آپ کا مکمل ہوگا جواب نہ میرا مکمل ہوگا۔ ہمیں سوال کا جواب بھی قرآن سے تلاش کرنا ہوگا ہمیں
قرآن بتائے گا کہ خدا کا خوف کیا ہوتا ہے۔ برادران اسلام قرآن کی بارگاہ میں چلے اور پوچھے کیا ہے اللہ کا خوف کیا ہے۔ آؤ دنیا کی تمثیل کے اعتبار سے سمجھے۔ عزیزان محترم، ایک شخص تھا اور ایک شخص کو حضرت علامہ خالد نے پکڑ لیا۔ اس کو پکڑنے کے بعد پوچھا بیٹا نام کیا ہے، میرے بھائی تیرا کام کیا ہے؟ یا میں نے کسی سے پوچھا، انسان بولنے لگا نام میرا یہ ہے، کام یہ ہے کہ میں فلاں انسان کے یہاں نوکری کرتا ہوں۔ میں نے کہا نوکری کرنے تو مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اس کے کام پہ کرتا ہوں، اس کے حکم پر عمل کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے پیسے ملتے ہیں، میری ضروریات دنیاوی پوری ہوا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کہا آج تیرے مالک نے کون سا کام تجھے دیا؟ اس شخص نے چند کام میرے بات بتا دی ہے۔ کہنے لگے صبح میں یہ کرنا ہے، دوپہر میں یہ کرنا ہے، شام میں یہ کرنا ہے۔ میں نے اس انسان سے کہا بڑی متانت کے ساتھ، اے میرے بھائی جو کام صبح کے کرنے کا ہے کیا اسے شام میں کر دے گا؟ جو شام کا ہے وہ دوپہر میں کر دے گا، جو دوپہر کا ہے وہ صبح میں کر دے گا۔ انسان نے ہاتھ جھٹک دیا اور جھٹک کر کے بولا مولانا صاحب آپ سے کوئی دشمنی تو میری نہیں ہے، آخر آپ مجھے یہ اتنا مہلک فیصلہ اور مہلک مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا میرے بھائی میں نے تجھے گالیاں نہیں بکی، میں نے تجھے برا نہیں کہا، میں نے تجھے مارا نہیں ہے، آخر ڈر کس لیے رہا ہے، اس قدر پرہم کس لیے ہو رہا ہے؟ انسان کہنے لگا آپ جانتے ہیں اگر میں نے اپنے مالک کی حکم عدولی کر دی، اگر صبح کا کام شام میں کیا، شام کا کام صبح میں کیا، تو میرا مالک مجھ پر ہو سکتا ہے کوئی سزا عائد کر دے، ہو سکتا ہے مجھے نوکری سے نکال دیا جائے، ہو سکتا ہے میرے ساتھ اور کوئی بھی زیادتی کر دی جائے۔ عزیزان محترم، میں نے کہا تھا اے میرے بھائی دنیا کا انسان وہ بھی ہے، دنیا کا انسان تو بھی ہے، اس کے بھی دو ہاتھ دو پیر ہیں، تیرے بھی دو ہاتھ دو پیر ہیں، اور اس کا خوف تجھے اس قدر ہے کہ اس کے بتائے ہوئے کام پر فقط وقت نہیں بدلنا چاہتا ہے۔ تو ذرا یہ بتا جو سارے مالکوں کا مالک ہے اس اللہ کے حکم کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر تو خدا کا سچا بندہ ہے، اگر تیرے سینے میں خدا کا خوف ہے تو پھر فجر قضا نہیں ہوگی، پھر ظہر قضا نہیں ہوگی، عصر قضا نہیں ہوگی، مغرب قضا نہیں ہوگی، بلکہ جہاں جہاں اللہ کے حکم شاہد ہوں گے وہاں تو جا کر کے رب کے فرمان پر عمل کرتا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ سنیت۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کا خوف اگر سینے میں ہے تو زبان سے نہیں سے دکھانا ہوگا کہ خوف ہمارے سینوں میں ہے کہ نہیں۔ ایک انسان کا خوف اتنا کہ صبح کا کام وقت وقت بدل کر کرنے کے لیے راضی نہیں، تو اس مالک کا خوف کتنا ہونا چاہیے۔ پتا چلا دعویٰ آپ کا بھی جھوٹا، دعویٰ میرا بھی جھوٹا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو حکم رب نے دیا ہے اب اس پر جان تو جائے مگر رب کے فرمان سے قدم نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ دوسری بات دیکھیں، رب نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا کون ہے؟ کیا میں زمانے میں سب سے زیادہ سچا؟ کیا علامہ خالد زمانے میں سب سے زیادہ سچے؟ یا آپ دنیا میں سب سے زیادہ سچے؟ میں کسی کو سچا کہوں آپ کھڑے ہو کر کہیں اس کے لیے آپ اس کی تکذیب کر دیں۔ ایک بستی کسی کو سچا کہے دوسری بستی اس کی تکذیب کرتی نظر آئے۔ ایک ملک کسی کو سچا کہے دوسرا ملک اس کی تکذیب کرتا نظر آئے، یعنی اس کو جھوٹا کہتا نظر آئے۔ آخر سچا کون ہے؟ تو پھر وہ قرآن بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ کے سچے نیک بندے ہیں جن کا ساتھ پکڑنے کے لیے رب نے کہا وہ انبیاء کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ عزیزان محترم پتہ چل گیا اب انبیاء کو ساری فہرستوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، اب ان سے زیادہ زمانے میں سچا کون ہوگا؟ کربلا کی سرزمین پہ آ جا، میرے حسین سے زیادہ زمانے میں سچا کون ہوگا؟ میرے حسن سے زیادہ زمانے میں سچا کون ہوگا؟ بغداد کے غوث سے زیادہ زمانے میں سچا کون ہوگا؟ اجمیر کے خواجہ سے زیادہ زمانے میں سچا کون ہوگا؟ کلیر کے صابر سے زیادہ زمانے میں سچا کون ہوگا؟ سادات محررہ سے زیادہ زمانے میں سچا کون ہوگا؟ بریلی کے احمد رضا سے زیادہ زمانے میں سچا کون ہوگا؟ اب تجھے آنا ہے تو بریلی بہت قریب ہے، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر پڑ جا، ان کا ساتھ ملے گا تو تجھے سید آل رسول مہر نبی کی بارگاہ مل جائے گی، ان سے تو وابستہ ہوگا، تجھے صابر پاک کی نسبت حاصل ہوگی، صابر پاک سے ملے گا، تجھے غریب نواز کا دربار مل جائے گا، اور جو غریب نواز کا ہوگا وہ غوث آدم کا ہو جائے گا، جو غوث